Like, subscribe and press the bell icon for new updates. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون انما يريد الشیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاة فہل انتم منتہون وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ کل کے درس کے اندر یہ بات گزری کہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی حلال چیزوں کو حرام نہیں کرنا۔ کوئی طبیعت کی وجہ سے نہ کھائے وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن اپنے اوپر حلال چیز کو حرام کر کے قسم کھا کے اس کی اجازت شریعت نے نہیں دی۔ اب پھر اللہ نے اگلی آیت میں یہ مسئلہ بیان کر دیا جسے ہم اپنی اصطلاح میں کہتے ہیں نیازات غیر اللہ، وہ حرام چیزیں جو اللہ نے حرام کی ہیں، جو غیر اللہ کی طرف منسوب کی جاتی ہیں، اللہ نے فرمایا کہ یہ حرام ہیں، ان کو بھی تم نے استعمال نہیں کرنا۔ پیچھے کہا حلال ہیں استعمال کرو، اب کہا حرام ہیں استعمال نہیں کرو، اور یہی ہمارا امتحان ہے۔ دیکھیں یہ دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی بھی نعمتیں ہیں کائنات کے اندر، حتیٰ کہ جو چیز تخلیق کی گئی وہ انسان کی خدمت کے لیے اللہ نے بنائی۔ یہ پورے کا پورا نظام جو چل رہا ہے یہ اللہ نے انسانوں کی خدمت میں لگا رکھا ہے۔ جانور ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، اس میں شکار کرو، کھاؤ پیو، کھیتی باڑی کرو، یہ سورج کا نظام، یہ بارشوں کا نظام، ہواؤں کا نظام، اللہ کی آپ کتنی نعمتوں کا شکر ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن اللہ کہتے ہیں کہ اب ہم نے دنیا کا نظام بنا دیا ہے، اب ہم چاہتے ہیں جہاں ہم کہیں یہ حلال ہیں کھاؤ، جہاں ہم کہیں رک جاؤ وہاں رک جاؤ، ہم کہیں یہ کام کرو تو کرنے لگ جاؤ، ہم کہیں کہ رک جاؤ تو رک جاؤ۔ یہ اصل میں مزاج بنانا چاہتی ہے شریعت کہ اپنے آپ کو یوں خدا کے حکم کے مطابق ڈھال لو، ادھر اللہ کا حکم آئے ادھر آپ کا نفس فوراً اس کو تسلیم کر لے اور وہ کہے کہ واقعتاً یہ بات درست ہے۔ اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہم نے اپنے نفسوں کو اس کے لیے قائل ہی نہیں کیا۔ اب ہم یہ کرتے ہیں، ہم سے مراد وہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں، یعنی وہ یہ چاہتے ہیں، لوگوں کی بات یہ ہوتی ہے کہ مسئلہ وہ بیان ہونا چاہیے جو مزاج کے کیا ہو مطابق ہو۔ اگر کہیں کسی جگہ پر مسئلہ ایسا بیان ہو گیا جو مزاج کے خلاف تھا یا سنا نہیں تھا، یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے۔ اب مسئلہ ایک مثلاً ہے بہت پرانا چلا آ رہا، اب ایک بندے نے سنا پہلی بار، اس نے کہا جی مولوی صاحب نے نیا مسئلہ کر دیا۔ یہ نیا مسئلہ نہیں ہے، نیا مسئلہ کوئی اپنی طرف سے نہیں کر سکتا۔ ہاں اگر کوئی واقعتاً نیا مسئلہ کرے گا تو اس سے سوال ہوگا بھئی آپ نے یہ بات کہاں سے کی ہے۔ تو آج کی اس سبق میں شراب، جوئے اور وہ بتوں والے تیر اور وہ جگہیں جہاں پر مخصوص جگہ جہاں بتوں کے نام پر، غیر اللہ کے نام پر مخصوص کر دی جاتی تھی، وہاں جا کر جانور ذبح کرتے تھے، اپنے نیازات دیتے تھے، ان تمام چیزوں کو گناہ کا کام کہا گیا اور فرمایا گیا اس سے بچ جاؤ۔ اگر تم اس سے نہ بچے تو فرمایا کہ پھر تمہارے لیے ہلاکت یہ کافی ہے۔ پہلی دو آیتوں کا ترجمہ دیکھیے، اس میں ایک دو باتیں ہیں وہ اس کے بعد بیان کرتا ہوں۔ آیت نمبر 90 فرمایا
یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، اے ایمان والوں، انما الخمر بے شک شراب، والمیسر اور جوا، والانصاب اور وہ معبودان باطلہ کے مقامات، نشان ہائے معبودان باطل مراد بتوں والی جگہیں، والازلام اور وہ پانسے والے تیر، رجس من عمل الشیطان یہ گندگی ہے شیطان کے کاموں میں سے، شیطان کے سارے گندے کام ہیں، فجتنبوہ اللہ تمہیں حکم دے رہے ہیں، فجتنبوہ ان تمام کاموں سے اجتناب کر لو، ان تمام کاموں سے اپنے آپ کو بچا لو، شراب سے بھی بچ جاؤ، جوئے سے بھی بچ جاؤ، معبودان باطلہ کے نام پر دی گئی نیازوں سے بھی بچ جاؤ، اور ایسی لاٹریوں سے، ایسے تیروں سے بچ جاؤ جو جوئے کی شکل ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے تمہیں منع کیا جا رہا ہے۔ بچنے سے کیا ہوگا؟ لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پا جاؤ، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ کے حکم پر عمل کرنے کی وجہ سے انسان کامیاب ہو جاتا ہے۔ انما یرید الشیطان اس لیے کہ ان کاموں سے منع کرنے کی حکمت کیا ہے، ان کاموں سے منع کرنے کا دنیاوی نقصان کیا ہے؟ اخروی نقصان تو یہ ہے کہ جہنم میں جائے گا، دنیاوی نقصان کیا ہوگا؟ انما یرید الشیطان تمہارا سب سے بڑا جو دشمن ہے شیطان ہے، انما یرید وہ شیطان ارادہ کرتا ہے، الشیطان چاہتا ہے شیطان، ارادہ کرتا ہے شیطان، ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء یہ کہ ڈال دے بینکم تمہارے درمیان العداوۃ دشمنی کو، والبغضاء اور بغض کو، دلوں کے اندر کینہ ڈال دے، دلوں کے اندر دشمنی ڈال دے۔ کس کی وجہ سے؟ فی الخمر والمیسر شراب کی وجہ سے اور جوئے کی وجہ سے۔ شراب اور جوا اتنی بری چیزیں ہیں، شیطان ان کو سبب بنا کر، شیطان ان کو ہیلا بنا کر تمہارے درمیان دشمنی ڈالتا ہے، تمہارے درمیان بغض ڈالتا ہے۔ ان چیزوں سے بچ جاؤ۔ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ اور دوسرا کام شیطان یہ کرتا ہے، آخرت کا بھی نقصان کرتا ہے۔ وَيَصُدَّكُمْ اور روکتا ہے تم کو عن ذکر اللہ اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے تم کو غافل کر دیتا ہے۔ وَعَنِ الصَّلَاةِ اور ذکر میں سب سے افضل جو ذکر ہے نماز سے بھی روک دیتا ہے۔ اللہ کے ذکر سے منع کرتا ہے اور نماز سے منع کرتا ہے۔ اب اللہ تم سے پوچھنے لگے ہیں، دو آیتوں کے اندر تمام احکامات ذکر کرنے کے بعد سوالیہ نشان کے ساتھ، استفہام کے ساتھ اللہ پوچھتے ہیں فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ کیا تم باز آ جاؤ گے؟ کیا تم ان چیزوں سے رک جاؤ گے؟ اللہ پوچھتے ہیں کیا ان باتوں کی وعیدیں سننے کے باوجود کیا تم رک جاؤ گے یا نہیں رکو گے؟ رک جاؤ گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، نہیں رکو گے تو ناکام ہو جاؤ گے۔ دو چیزیں بیان ہوئی جی، ایک اخروی نقصان، ایک دنیاوی نقصان۔ دیکھیں دنیاوی نقصان ہو یا نہ ہو یہ تو ایک ظاہری وجہ ہے، اصل نقصان کیا ہے؟ آخرت کا نقصان ہے۔ دنیا کا نقصان تو ہو سکتا ہے چلتا ہے، لیکن چار چیزیں اس آیت کریمہ میں، شراب کے حوالے سے، جوئے کے حوالے سے پیچھے بھی یہ حکم گزر چکا۔ شراب 3 درجوں کے اندر نازل ہوئی۔ پہلا درجہ فرمایا کہ لوگوں شراب سے باز آ جاؤ، اس میں نفع بھی ہے نقصان بھی ہے، لیکن نقصان زیادہ نفع کم ہے۔ پھر کچھ مسلمان وہیں پر رک گئے۔ پھر دوسرا درجہ سورہ نساء کے اندر آیا، فرمایا کہ اے ایمان والوں لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا تم نے نماز کے قریب نہیں جانا جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ جب نماز پڑھنے لگو تو کم از کم نشہ اس وقت نہ کیا، یہ دوسرا درجہ تھا۔ تو بہت سے لوگ نماز سے اول آخر جو اوقات تھے اس سے رک گئے، یہ حکم آ گیا۔ تیسرا درجہ یہ والی آیت ہے،
اس نے آ کر بالکل شراب اور جوئے کے باب کو بند کر دیا۔ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے بعد خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کہ شراب کے متعلق اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا کیجئے، کوئی حکم اتارے۔ ان کی فطرت میں یہ بات تھی کہ وہ اچھی چیز نہیں ہے، ہمیشہ اس سے بچے۔ تو اللہ نے سورۃ البقرہ کی آیت اتاری، بھئی نفع بھی ہے نقصان بھی ہے۔ پھر آ گئے، آپ نے بولا فرمایا عمر آیت اتر گئی، فرمایا نہیں یا رسول اللہ مزید مانگیے، کوئی واضح، اللہ بین لنا بیانا شافیا، اے اللہ کوئی ایسا بیان نازل کر جس سے شفا مل جائے، یعنی بالکل لوگ اس سے دور ہو جائیں۔ سورہ نساء کی آیت آ گئی۔ پھر طلب کیا گیا عمر اب یہ آیت نازل ہو گئی، یا رسول اللہ پھر دعا مانگیے۔ ابھی اس میں واضح حکم نہیں ہو رہا، نماز سے تو رکیں گے، رات کو پھر پئیں گے، صبح کی نماز کو درمیان میں پھر پئیں گے، تو لہٰذا آپ اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہے۔ بالآخر جب اللہ نے یہ آیت اتاری اور اس آیت پر حضرت عمر اتنے خوش ہوئے جب اللہ نے آخر میں بھی آیا نا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم باز نہیں آتے؟ فوراً کہنے لگے انتہینا اللہ ہم باز آ گئے، ہم رک گئے، اب تیرا حکم واضح آ چکا، اب بالکل حرام ہو گئی ہے۔ تو میں نے ابھی بتایا نا شریعت کا مزاج بنانے کا فائدہ کیا ہوگا۔ میرے نبی نے صحابہ کے دلوں پر محنت بھی شریعت کے مزاج کے مطابق کی تھی۔ ادھر شراب حرام ہوتی ہے، ادھر مدینے کی گلیوں میں شراب یوں بہا دی جاتی ہے، صحابہ کہتے ہیں جیسے موسلا دھار بارش ساون کے مہینے میں برستی ہے اور گلیاں بہہ رہی ہوتی ہیں نا، یوں شراب سے مدینے کی گلیاں بہہ رہی تھیں۔ لوگوں نے نہیں دیکھا کہ کتنی شراب ہے، کوئی کام دے گی، نہیں، حضور بس حکم آیا فوراً سب کچھ ختم کر دیا۔ اور آج جب سود کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ حرام ہے تو بندہ کیلکولیشن میں چلا جاتا ہے، اتنا نقصان ہوگا، یہ ہوگا، یہ شریعت کا مزاج نہیں بنا۔ مزاج بنے گا تو انسان فوراً دور ہو جائے گا۔ تو شراب، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ شراب پینے والا، پلانے والا، نچوڑنے والا، بیچنے والا، خریدنے والا، ان سارے کے سارے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے اور یہ جنت سے محروم کر دیے گئے ہیں۔ فرمایا شرابی بندہ تو لیلۃ القدر میں بھی نہیں بخشا جاتا، شراب پینے والا۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے کہ پچھلے قوموں کے اندر ایک شخص بڑا عبادت گزار تھا، بڑا نیک وکار، اپنی ایک بس جگی میں رہتا تھا، اللہ اللہ کیا کرتا تھا۔ شراب کی خباثت پر انہوں نے ایک حدیث نقل کی کہ ایک دن کوئی عورت آئی، اس نے اس کو دیکھا، اس نے اپنی باندی کو بھیجا کہ اس بندے کو بلا کر لاؤ کہ ہم نے تجھ سے کوئی گواہی دلوانی تھی۔ جب وہ پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کی طرح وہ بہت سارے دروازوں سے گزرے، پیچھے دروازے اس نے بند کر دیے۔ اس نے کہا بھی 3 کام ہیں، ایک اس کے پاس بچہ تھا، ایک شراب کا جگ اور اس کا گلاس پڑا ہوا تھا، اور ایک عورت موجود تھی۔ انہوں نے کہا یا تو میرے ساتھ برائی کرو یا اس بچے کو قتل کرو، یعنی ناجائز اولاد ہے، یا تم شراب پی لو، اب اس کے سوا تیرے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، وگرنہ میں یہاں پر شور مچاؤں گی، تیری عزت داغدار ہو جائے گی۔ اب انہوں نے سوچا کہ اس میں سب سے ہلکا گناہ کون سا ہے؟ زنا بڑا گناہ ہے، بچہ قتل کرنا بڑا گناہ ہے، تو شراب کا وہ اٹھایا گلاس اور وہ پی لیا۔ اب شراب پی تو نشہ چڑھ گیا، اب نشہ چڑھا تو زنا بھی ہو گیا، بچہ بھی قتل ہو گیا، تینوں گناہ میں زندگی برباد ہو گئی۔ فرمایا یہ ام الخبائث ہے، یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ اب دور کہاں جائیں گے ہم؟ تو ہمارے اپنے علاقے میں جب شادیاں ہوتی ہیں، اچھے خاصے لوگ، کلمہ گو لوگ، یہ شراب کا دور چلتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا شراب کا ایک گھونٹ بھی اگر کسی نے پیا اور اس کے پیٹ میں چلا گیا، ساری زندگی کی اللہ عبادت قبول نہیں کرے گا، ختم۔ بیت اللہ کے دروازے پر بیٹھ کر بھی، کعبے کا طواف بھی کرتا رہے، پیٹ میں شراب ہے، فرمایا کوئی عبادت قابل قبول نہیں، اللہ کی حرام کو، حدوں کو توڑ رہا ہے۔ والمیسر، جوا، اب اس کی تو اتنی صورتیں ہیں بھئی آپ حیران ہو جائیں۔ جوا کہتے ہیں کہ جس میں انسان نفع نقصان کا احتمال رکھ کر ایک شرط لگاتا ہے، یا تو نفع ہو جاتا ہے یا نقصان ہو جاتا ہے۔ عرب کیا کیا کرتے تھے؟ آگے یہ جو ازلام آ رہا ہے نا، ازلام اور میسر ایک ہی بات ہے نتیجے کے اعتبار سے۔ وہ یوں کرتے، 10 تیر تھے، 10 تیر ایک ترکش میں رکھے ہوتے تھے،
ایک اونٹ خریدا جاتا، 10 بندے مل کر خریدتے ہیں، مثلا 1 لاکھ روپے کا اونٹ آیا، 10 ہزار 10 بندوں نے اس میں شامل کیے، اب اونٹ ذبح ہوا، اب یوں نہیں کرتے کہ اونٹ کے 10 حصے کر دیں، کہتے ہیں اب ایسا کرتے ہیں تیر نکالتے ہیں، جس کا تیر نکلا اس پر جو حصہ نکلا ہوگا وہ حصہ لے جائے گا۔ اب تیر میں 7 تیروں پر تو کچھ حصہ لکھا ہوتا تھا، 3 تیر خالی ہوتے تھے، کسی پر 2، کسی پر 1، کسی پر زیادہ۔ اب 7 بندوں کا حصہ مل جاتا، جن کا تیر خالی نکلتا کہتا بھائی تیرا تیر خالی نکلا، تیرا کوئی حصہ نہیں، وہ پیسے بھی دے چکا ہے اور اسے ملا بھی کچھ نہیں۔ اگر ہو سکتا ہے وہ پیسے دے چکا ہے، وہ 2 حصے بھی لے جاتا۔ یہ کیا تھا؟ یہ ان کے ہاں جوئے کی شکل تھی، تو قرآن نے بڑے واضح طور پر اس کو حرام کر دیا ازلام کے تحت۔ لیکن ہمارے عرف کے اندر آج کل جو جوئے کی شکلیں ہیں، آپ کی جتنی لاٹری کی اقسام ہیں ساری جوا ہے، سب حرام ہے۔ حتیٰ کہ چھوٹا سا دکاندار ہے نا، یہ جو چھوٹی سی بچوں کی لاٹری پڑی ہوتی ہے، اس میں 100 کے نوٹ لگے ہوتے ہیں، کچھ کھلونے بنے ہوتے ہیں، وہ ہوتے نہیں ہیں۔ ابھی بچہ 10 روپے 20 روپے 1 روپے کر کے نکالتا رہتا ہے، نکلنی کو نہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ جوا ہے، لاٹری۔ ایک ہے قرآن اندازی، دیکھیں قرآن اندازی حرام نہیں ہے، قرآن اندازی جائز ہے۔ مثلا کہ آپ نے 10 بندوں نے مل کر ایک چیز خریدی، اب قرآن اندازی اس بات میں ہوگی کہ کون پہلا حصہ لے گا، مطلب کمیٹی نہیں ڈالتے، اب ہر ایک نے اپنا حصہ دینا ہے، بھی پہلی کمیٹی کون لے گا، قرآن اندازی نکالو، جس کا پہلا نام آئے گا وہ پہلی کمیٹی لے گا، یہ جائز ہے۔ ایک ہوتی ہے قرآن اندازی، مثلا ایک دکاندار ہے، اس نے کہا بھی جو ہے نا کوئی وہ پیسے نہیں لیتا، ایک قرآن اندازی ہوگی آپ نے اپنا نام شامل کر دو، میں موٹر سائیکل دینا چاہتا ہوں، آج کل موٹر سائیکل ملتے ہیں، قرآن اندازی ہوتی ہے، دیا کسی نے کوئی روپیہ نہیں ہوتا، بس جس کا نام لے کے میں دے دوں گا۔ وہ اپنی تشہیر کے لیے ایسا کرتے ہیں۔ دکان پر ہمارے سرگودے میں گوشت والے ایسا کرتے تھے، 2 کلو گوشت جو لیتا تھا وہ پرچی ڈال دیتا تھا، پیسے اس کے اوپر الگ نہیں لیے جاتے تھے۔ اب جس کا بھی نام نکلا ہے یہ بھی جائز ہے۔ یہ ہے کہ بندے پیسے دیتے چلے جائیں۔ کمیٹی کی یہ قسم، یہ جو ہمارے ہاں ایک کمیٹی کی یہ قسم ہے موٹر سائیکل کی، کہ ہر مہینے مثلا قسطیں شروع ہوئی نا، پہلے مہینے کمیٹی نکلی، جس بندے کا نام نکلا ہے اس کی بس وہ ایک قسط آئی تھی، وہ موٹر سائیکل لے کے چلا گیا، باقی قسطیں معاف۔ یہ حرام ہے، قسطیں معاف نہیں ہونی چاہیے۔ نام ہو سکتا ہے کہ پہلے کس کا نکلے گا۔ تو آج کل کی جتنی بھی یہ صورتیں ہیں جس میں جوا آتا ہے، اور یہ جو ہماری گیموں پہ جوا لگتا ہے، نیٹ ہے، تاش ہے، دیکھیں لڈو ہے، تاش ہے، اس شطرنج ہے، اس کے بارے میں ایک مسئلہ سمجھ لیں۔ شریعت جو ہے ان گیموں کی حوصلہ شکنی کرتی ہے جس میں کوئی جسمانی ورزش نہ ہو، اور ان کی حوصلہ افزائی کرتی ہے جس میں جسمانی ورزش ہو۔ تیراکی، تیر اندازی، گھڑ سواری، نیزہ بازی، یہ اسلامی پسندیدہ کھیل ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی کوئی ایسا کھیل جس میں جسمانی ورزش ہو، سطر کی حفاظت ہو، نماز کی پابندی ہو، اس میں کوئی غفلت نہ ہو، تو اس کی اجازت ہے۔ یہ جو ہے نا تاش ہے، شطرنج ہے، 12 گوٹ ہے، اس کے بارے میں تو اس کو بارے میں حدیث ہے مسلم شریف کی، سلمان بن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ، ابو بریدہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو تاش یا شطرنج، یہ جو 12 گوٹ ہے، جو بندہ یہ گیم کھیلے گا اس کی مثال حضور علیہ السلام نے یوں دی، اس نے گویا کہ خنزیر کے خون میں اپنے ہاتھ ڈال دی۔ اس کے بارے میں تو آگی حدیث۔ اب یہ تو بالکل ایسے ہی مکروہ تحریمی اور حرام ہے کہ چاہے جوا لگاؤ نہ لگاؤ، شطرنج اور یہ جو 12 گوٹ کی جو قسم ہوتی ہے، یا ایسی جو تاش ہے جس پر اکثر جوا لگتا ہے، یہ تو بالکل واضح حرام ہے، مکروہ تحریم۔ باقی رہ گی لڈو، اس کے اندر بھی علماء نے اس کے اوپر سخت بحث کی ہے، لیکن اگر اس پر جوا نہ ہو، نماز کی پابندی، نماز نہ چھوٹے، کوئی حقوق العباد میں کمی نہ آئے، اور زندگی میں کبھی کبھار کوئی انسان بیٹھ گیا چلو، اور اس کے علاوہ ایک گھر کے ماحول میں کوئی اس کا باقاعدہ گیم کا پلان بنا کر نہ ہو، اس تمام شرطوں کا لحاظ رکھ کر کھیلتا ہے تو حرام نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی بھی بات، یہ دیکھیں نا، کسی بھی گیم کی وجہ سے کوئی عبادت ہے، کرکٹ ہے، فٹ بال ہے، اب کتنے ہمارے نوجوان ساتھی نیٹ کھیل رہے ہوتے ہیں، 7 مغرب کے اذان مل رہے تھے، وہ گیم نہیں بند کرتے۔ اب یہ گیم کھیلنا فی نفسی جائز تھا، لیکن ان کی وجہ سے ان کی جماعت چھوٹی، یہ گیم سب کے لیے گنہگار اور سب کے لیے حرام بن گئے۔ کوئی بھی گیم، کوئی بھی ایکٹیویٹی جس سے آپ کی جماعت چھوٹ رہی ہے، آپ کے اللہ کے ذکر میں غفلت آ رہی ہے، وہ حرام ہو جائے گی، وہ مکروہ تحریمی ہو جائے گی۔
اور ہم اپنے بچوں کو لوگ خود پیسے دیتے ہیں، وہ جوا لگاتے ہیں۔ جوا لگانا سخت حرام ہے، فرمایا اس کی کمائی بھی حرام ہے، گھر میں آئے گی، گھر کے اندر اللہ کی برکتیں رحمتیں ختم ہو جائیں گی، تو جوئے سے بچیے۔ انصاب کسے کہتے ہیں؟ نصب کی جمع ہے۔ نصب یہ ہے کہ مخصوص جگہ بنی ہوئی تھی کہ ہم نے قربانی کرنا ہے، جانور پیش کرنا، دیگ بانٹنی ہے جی۔ اب ایک صورت تو آپ نے گھر میں چاول بنائے، آپ نے رشتہ داروں کو بھی دیے، محلے والوں کو بھی دیے، چلو یار اس کو اپنے والد صاحب کے سال صاحب اجازت ہے، کوئی دن مخصوص نہ ہو، بنا کر کھلا دو، کوئی حرج نہیں۔ اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، وہ دیگ اٹھاؤ بابے شادی خان کے دربار پر بانٹا، وہ دیگ اٹھاؤ داتا صاحب کے دربار پر بانٹا، اس کو بولتے ہیں انصاب۔ یہ جانور کہاں ذبح کرنا ہے؟ حضرت صاحب کے دربار پہ ذبح کرنا ہے۔ یہ جو جانور لے کے جا رہا ہے اس جگہ پر جا رہا ہے، یہ اس لیے نہیں، جانور تو نام اللہ کا ذکر ہوگا، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر جانور حلال ہوگا، لیکن حرام ہو جائے گا اس وجہ سے کہ وہ قربت، اور مقصود کیا ہے؟ اس بزرگ کی قربت مقصود ہے۔ جب وہ وہاں پر، لوگ کہتے ہیں درباروں پہ جا کر وہ حرام تو نہیں ہوتی، جب آپ اس نظریے سے وہاں پر چیزیں بانٹیں گے تو وہ چیز حرام ہو جاتی ہے، اس کا کھانا، ایک دانہ کھانا بھی حلال نہیں ہے۔ یہ انصاب ہے، قرآن ہے، تو میری بات نہیں ہے، ترجمہ گھروں میں بشک جا کر پڑھ لیجئے۔ نصب کہتے ہیں وہ تھا اور وہ جگہ جہاں پر جا کر لوگ مخصوص جا کر جانور اور قربانیاں پیش کیا کرتے تھے۔ یہ چار چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں، فرمایا شیطانی عمل ہے، خدا کے لیے اس سے باز آ جاؤ اگر کامیاب جانا چاہتے ہو۔ اور دوسری بات یہ فرمائی کہ یہ شیطانی عمل ہیں، شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان، اب شراب سے کیا ہوگا؟ دشمنی، کسی کی باتیں، کسی کے راز آؤٹ ہوں گے، جوئے لگتے ہیں، کتنی قتل آپ اپنے شہر کے اندر بھی، یہ جو مرغوں کی لڑائی ہوتی ہے جس کو بھی ہرانا، جانور کا جانور کے ساتھ، ریچھ کتے کی بھیڑ، آپس میں پرندوں کی، مرغوں کی لڑائی بالکل حرام ہے اور انتہائی سخت گناہ ہے۔ اس پر پھر جو جوا لگا رہا ہے گناہ در گناہ کر رہا ہے، یہ تو کل قیامت کے دن پتہ چلے گا، ایک ایک عمل کا حساب دینا پڑے گا۔ اللہ کہتے ہیں اس کا نقصان کیا ہوتا ہے دنیاوی، آپس میں دشمنی بن جاتے ہیں۔ قتل ہوئے نہیں ہیں ابھی دشمنی، ہمارے شہر میں قتل اسی مرغوں کی لڑائی پہ چل رہی تھی، 2 بندے مارے جا چکے ہیں۔ کیوں ہوئے؟ جوا لگا تھا، جھگڑا پیدا ہوا، غصہ آتا ہے انسان جب جوا ہارتا ہے، تو فرمایا یہ اللہ کے ذکر سے تمہیں غافل کرے گا۔ ذکر میں نماز بھی شامل تھی، الصلاۃ کہہ کر نماز کو الگ شامل کیا۔ اللہ کتنے پیار سے پوچھ رہے ہیں، فہل انتم منتہون، اور میرے بندے اب بھی باز نہیں آتے، اتنا واضح برائی سن کر اب بھی نہیں باز آ رہے، اور نہیں آ رہے باز لوگ، اب بھی ہم کہتے ہیں ہمارے اوپر فضلیں اور رحمتیں، بارش نہیں اترتی۔ تو یہ ہم اس درجے پر پہنچے کہ اللہ سب کی حفاظت فرمائے، صحیح صراط مستقیم پر چلائے۔ آخری آیت کا ترجمہ دیکھ لیں، فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی، وَاحْذَرُوا، ڈرتے رہو ان کی مخالفت سے، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت سے نہ کرو۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم نے منہ موڑ لیا، فَاعْلَمُوا، پس جان لو، أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، بے شک ہمارے رسول کے ذمے صرف واضح پہنچا دینا ہے۔ ہمارے رسول نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی، رسولوں کے ورثاء علماء نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی۔ میں یہ بات، یہ کتنے قرآن مجید میں وَلَا يُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اللہ کہتے ہیں آپ سے جہنمیوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ جہنمی جہنم میں کیوں جا رہا ہے؟ اللہ نے جہنم کو بھی تو بھرنا ہے۔ ہم تڑپ پیدا ہوتی نہیں یار یہ لوگ کیوں نہیں نماز پڑھتے، کیوں نہیں احساس ہوتا، جنازے پڑھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، اب اتنی فکر جنازے کی نہیں ہوتی، نماز کی نہیں ہوتی، کل پڑھنے کے لیے مسجد بھری ہوتی ہے، وہ دور دور سے لوگ آئے ہوئے ہیں۔ اور ہمیں ایک ساتھی نے بس آخری بات ذکر کی، ہماری مسجد میں کل تھا تو لیٹ ہو گیا، اور لیٹ ہوتے ہوتے زور کا وقت ہو گیا، باہر سے بندہ آیا ہوا تھا، عین مسجد کی اذان سے 5 منٹ پہلے وہ ختم ہوئی دعا اور فوراً اذان دی گئی۔ مؤذن کہتا جب میں اذان دے کر، مسجد میں جگہ نہیں تھی، اذان دے کر باہر آیا تو سوائے 2 بندوں کے 3 کے کوئی بندہ نہیں باقی۔ یہ ہے وہ خرابی جو معاشرے کو دلدل کی طرف لے جا رہی ہے۔ یہ ان علماء سے بھی کل قیامت کے دن پوچھ ہوگی جو اس کو ثابت کرتے ہیں، جو اس میں شامل ہوتے ہیں۔ فرمایا یہ لوگوں کی اس طرف بچاؤ، اپنے آپ کو سنت کی طرف لاؤ، اور ہم سے فرمایا ہمارا کام پہنچا دینا، کوئی مانے نہ مانے، یہ اللہ اور اس کے رسول اور علماء کی ذمہ داری مکمل ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔